اب آپ کو اس وقت بتاتے چلیں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم فریٹ ٹرینیں 2 ہم نے اور فریٹ کوچز جو ہیں اعجاز صاحب احسان صاحب فرض صاحب 2 فریٹ ٹرینیں ہم تیار کر رہے ہیں. ہمارے پاس پرائیویٹ پارٹیز ہیں. 25 تاریخ کو ہم نئی فریٹ ٹرین کا ایک افتتاح کر رہے ہیں اور 1 سال میں ہمارا وعدہ آپ سے ہم 20 ٹرینوں کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ. 8 سے 20 کریں گے, ریلوے کھڑی ہو جائے گی. لاہور اور کراچی کے درمیان میل ایکسپریس ٹرینیں جو ہیں وہ 4000 ہارس پاور کے موٹر کے ساتھ چلانے کے لیے آپ نے ٹرائل شروع کیا ہے. اس کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا پلیٹ فارم ہمارے چھوٹے ہیں, ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے اور ہم اپنے وسائل میں سے کام کر رہے ہیں. ہم ٹرائل کر رہے ہیں اور ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو مختلف ٹرائل جو ہے اس کے پاس اس کی رپورٹس ہوں اور وہ فیصلہ کرے جو ریلوے کی اور عوام کی بہتری کے لیے ہو. پلیٹ فارم سے پیچھے کوئی سواری اتر جائے تو اس کا کوکولا ہی اتر جائے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. ریلوے کا شیخ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ آج بات کی ہے کہ جو بغیر ٹکٹ مسافر ہوگا اس کو گرفتار کریں گے, 24 گھنٹے کے لیے حوالات بند کریں گے. اگر وہ بغیر ٹکٹ مسافر آپ کو پیسے دے دے پھر بھی آپ گرفتار ضرور کریں گے. اس کے جرمانے کی ایک سزا ہوگی. کوشش یہی ہوگی کسی کو تڑی بھی تو لگانے دیا کرے نا کہ سمجھا کرے. بس تھینک یو. بس ٹھیک ہے جی. وہ مینٹیننس ہو جائے گی. 20 لوکوموٹیو آ رہے ہیں اس فیبرری کے مہینے میں, وہ 20 انٹر کریں گے اور یہ 20 اس کی ٹریننگ. ہم میاں والی ایکسپریس جو ہماری کمزور جا رہی ہے ہم ہر ہفتے اسٹڈی کرتے ہیں, اسے ہم ملتان لے جانے کی سوچ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک پیسنجر کوچ بھی خالی نہیں ہے اس وقت. سو ایک ریک بنانے کا کہا ہے ان کو. اگر بن جاتا ہے تو ہم میاں والی کو جو کندیاں سے ملتان لے جائیں گے اور لیا بھکر جو پہلے بلال ایکسپریس چلتی تھی اس کو کنٹینیو کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں 60 ڈیز کے اندر. لگتا یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت کی ٹرین ہے اس کے جو ساتھی ہیں اس کی بوگیاں نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور کل آپ کے مسلم اتحاد کے وزیر تھے فاضل وزیر, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. ٹرین لے کی شکل بیٹھتے جائیں. دیکھیں میری بات سنیں, اللہ عمران خان کے ساتھ ہے, کوئی آپشن نہیں ہے عمران خان کے علاوہ. اور سعودی عرب کے فرما روا جس دن آئیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ انویسٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. ابھی وہ قطر جا رہے ہیں, قطر کے بعد آنے کے بعد عمران خان جو ہے ML1 کا فیصلہ کریں گے اور ML1 جو ہے وہ انقلاب ہوگا پاکستان کی اکانومی کا. بلکہ میں یہاں تک کہہ رہا ہوں میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان وزٹ کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. یہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ٹائم لیتی ہیں پورے ہونے میں. میں پاکستان کا وزٹ کرتے ہوئے عمران خان کے دور میں, کیونکہ عمران خان نے جو سیاسی تجزیے کیے تھے وہ امریکہ کو سمجھ آ گئے ہیں کہ وہی تجزیے درست تھے اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ظلمے جو ہے آج اپنے اضافہ کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ IMF کے بغیر ہم سعودیز اور چائنیز اور UAE کے ساتھ مل کر وہ شرائط نہیں مان رہے جو IMF ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے. ہم IMF کی وہ شرائط ماننا چاہتے ہیں جو پسی ہوئی قوموں, لوگوں اور پاکستانیوں کو جو لوٹ مار کی ہے ان 2 سیاسی پارٹیوں نے, شریف برادران اور آصف زرداری صاحبان نے جو لوٹ مار کیا ہے, اس سے جو قوم کو تباہی اور نقصان ہوا ہے وہ ہم نے اپنے پڑوسیوں سے اس کو الحمدللہ پاکستان کے پاس 6 مہینے کی امپورٹ کے ذرے جو فورن اکاؤنٹس ہیں وہ موجود ہیں جو ایک پاکستان جیسے ملک کے لیے کافی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی IMF سے بھی آپ نے یہ کاف لیگ کا کہا, انشاءاللہ کہیں نہیں جاتے. میں نے آپ کو کہا کہ عمران خان از دی اونلی آپشن اور آج عمران خان کی حکومت کے ساتھ سارے ادارے بھی کھڑے ہیں اور قوم بھی کھڑی ہے اور قوم کو یہ سوچنا چاہیے یہ سارے حالات کیوں پیدا ہوئے. کیا ان 100 دنوں میں ہی ساری تباہی ہوئی کہ یہ وہ سارا کچرا اور گند اور سارا جو چوروں اور ڈاکوؤں نے, کرپٹ اور ڈس آنیسٹ لوگوں نے, سلگش لوگوں نے لوٹ مار کی ہوئی تھی, اس کا جب نتیجہ ظاہر ہوا تو عمران خان واز ان پاور.
سو عمران خان اس سے جرت سے ہینڈل کر رہے ہیں. باقی یاسر بچوں کی جا رہا ہے, کہیں نہیں جاتے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سیاست میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے اور کوئی کہیں نہیں جا رہا انشاءاللہ. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب کا جو کھاتا بئی کھاتا کھلا ہے وہ رات کس طرح سوتا ہوگا زرداری مجھے نہیں معلوم. اگر عزت نفس کوئی چیز ہے, دولت ہی سب چیز نہیں ہوتی جی, دولت ہی سب چیز نہیں ہوتی. مجھے تو اپنے بلاول کی فکر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. مجھے تو یہ بھی غم کھایا جا رہا ہے کہ, اور بلاول کو میں نے پیغام بھیجا ہے کہ بھٹو بن, زرداری نہ بن. اگر بلاول نے سیاست کرنی ہے تو اس کو بھٹو بننا پڑے گا, زرداری نہیں. ان کا فیوچر تباہ ہو چکا ہے. ان خاندانوں کا, دونوں خاندانوں کا کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے. اور یہ جتنی مرضی شہباز شریف صاحب میرے سابقہ دوست کوشش کر لیں, این آر او نہیں مل رہا جی. دل تو ہمارے ملے ہوئے ہیں, صرف اس کو کیس میں آ گیا, اس لیے مجھے فکر ہے کہ باپ نے جو ہے بلاول کی ماں کی وصیت کو بھی استعمال کیا اور بلاول کی ماں کا سارا سیاسی فائدہ زرداری نے اٹھایا. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہاں جو میرے دوست ہیں, اعتزاز احسن صاحب, کائرہ صاحب, کھوسا صاحب, یہ لوگ سارے, میرا مطلب ہے سوچیں یار اس ملک کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور ان کا جو شریف, ہر پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں جی, ہر کوئی شیخ رشید جیسی صلاحیتیں نہیں رکھتا کہ اکیلی سیٹ سے وہ حکومتوں سے ٹکرائے. سو یہ بڑے نام ہیں پیپلز پارٹی میں بھی, اور داغدار نہ ہوں, اور اپنی ایون چانڈیو بھی, میں سمجھتا ہوں یہ 3-4 جو نام میں نے پیپلز پارٹی میں لیے ہیں, ان کو بلاول کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے لیے لیٹر نہ صرف لکھا ہے بلکہ فروغ نسیم نے جواب دیا ہے کہ آپ کمپیٹنٹ ہیں بنانے کے لیے, اور اب یہ اسپیکر صاحب کا کام ہے. میں اتحادی ہوں عمران خان کا, اور سائے کی طرح اس کے ساتھ کھڑا ہوں. سپریم کورٹ جاؤں گا, منڈے کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے. مجھے قانون اور آئین کے تحت کوئی شخص پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بننے سے نہیں روک سکتا. اور شہباز شریف ان کا اکاؤنٹ کرے, میں ان کے دور کا اکاؤنٹ کروں گا. میں اگر شہباز شریف صاحب, میں ساری قوم کے سامنے ایک اوتھ دیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. لسن ٹو می, میں ساری قوم کے سامنے اوتھ دیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا, چاہے میری سیاست رہے, میں وزیر رہوں یا نہ رہوں. میرا قوم سے کمٹمنٹ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا. اور این آر او جو ہے, میں نے کسی کو مانگتے دیکھا نہیں, سنا نہیں. ایک ہی آدمی کو دیکھا اور سنا ہے, اس کا نام ہے شہباز شریف. جی, مل جاتا تو میں کیا کر سکتا ہوں. میں اتنا بھولا نہیں ہوں, اس کو پتا کہ یہ میں نہیں بتا سکتا. آپ کے سابقہ دوست انہوں نے کہا تھا کہ شیخ صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین شہباز شریف پر جا رہے ہیں عدالت, پہلے وہ استعفیٰ دے, وزارت سے رہنا ہو, پھر اس کے بعد وزیر کو یہ زیب نہیں دیتا ہے پاس ہونے کہ یہ وزیر بھی رہے اور وہ اس طرح کے قانونی کام. مجھے سمجھ ہے کہ وہ کس فریکوینسی سے بول رہا ہے اور اس کا پاس ورڈ کس کے پاس ہے. اسی پاس ورڈ کی دم پہ پاؤں رکھنے آ رہا ہوں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, اور اسی پاس ورڈ پہ دم رکھنے کے لیے میں جا رہا ہوں سپریم کورٹ میں. میں کسی سے خیرات نہیں مانگ رہا, میں پاکستان کا سینئر ترین نمائندہ ہوں الحمدللہ. ساری دنیا میں 8 وزارتیں کسی شخص نے نہیں کی جی. ساری دنیا میں سارے پاکستان کی پارلیمانی پریکٹس میں کوئی بندہ نہیں ہے جو پبلک اکاؤنٹ میں بھی رہا ہو, فورن آفس میں بھی رہا ہو, انڈسٹری میں بھی رہا ہو, انفارمیشن میں بھی رہا ہو, انویسٹمنٹ میں بھی رہا ہو, پروڈکشن میں بھی. اور اب میں کس کا نام دوں آپ کے سامنے. سو nobody can beat the experience. میرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جانا مسٹ ہے, لیکن میں عمران خان کو بوجھ نہیں بننا چاہتا. یہ میرا رائٹ ہے, اور یہ اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے. 23 رکن ہوتے ہیں اس پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے,
پی ٹی آئی کس کو اپنا نام وڈرا کرتی ہے یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. جو میں نے قوم سے کمٹمنٹ کی ہے جو الیکشن فیصلہ جیتوں یا ہاروں یہ کورٹ کا مسئلہ ہے. لیکن پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں مجھ سے زیادہ کوئی سینئر آدمی ہو تو میں نام لینے کے لیے تیار ہوں واپس لینے. کسی ایک آدمی کا نام لیں جو مجھ سے زیادہ سینئر اور ایکسپیرینس ہے, بتائیں ساری قوم کے سامنے. آئی ایم دا موسٹ ایکسپیرینس اینڈ سینئر مین, موسٹ سینئر مین ان پارلیمنٹ, اور میں پچھلی پبلک اکاؤنٹ میں بھی تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شیخ صاحب نے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ بتائیں گے جب آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جائیں گے تو آپ کے افسر جو ہے وہ شہباز شریف کو ان کے ماتحت کریں گے. سیاست میں کوئی افسر نہیں ہوتا, اصول افسر ہوتے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ اگر وہ چیئرمین ہوگا اور میں کیس ہار جاتا ہوں تو میں نہیں, وہ چیئرمین ہے تو وہ اس نے خود یہ کہا کہ اس نے خود یہ کہا کہ جو نون لیگ کے کیسز ہوں گے وہ نہیں ایڈ کرے گا تو وہ شیخ رشید ایڈ کرے گا نا جی. دیکھیں نا جی 16 بندے ہمارے ہیں, 13 ان کے ہیں, 23 کس طرح ہوتے ہیں؟ اسی طرح ہوتے ہیں نا, 1319 ہے جی. میں اس کو مان لوں گا اگر میں سپریم کورٹ سے ہار گیا, لیکن نون کا احتساب شیخ رشید کرے گا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. آپ نے بھی کہا کہ آپ سب سے زیادہ سینئر پارلیمنٹ میں یہ بات سب جانتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بھی سب سے زیادہ ہے, یہ بھی سارے مانتے ہیں. تو سر آپ اتنے ایکسپیرینس آدمی ہیں, آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنتے؟ میں اس کا اہل نہیں تھا. عمران خان, اور میں نے کبھی خواب نہیں دیکھتا اپنے سے بڑے. میں شیخ ہوں, میں اپنے سائز سے زیادہ کوئی کام نہیں کرتا. عمران خان کے ساتھ ساری قوم ہے اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اس کرپشن کے خلاف. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیے ہیں اور بہت سارے میرے جیسے لوگ جو آگے ترقی کر گئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم عمران خان کی کرپشن کے خلاف نعرے پر بلیو کرتی ہے. اور جھوٹا آدمی, اب اس ملک میں کوئی گنجائش نہیں ہے جی کرپٹ لوگوں کی. کرپٹ لوگوں سے یہ سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اگر کرپشن کو پھر پذیرائی ملی تو اس ملک میں شدید جمہوریت کو خطرات لاحق ہو جائیں گے. اور یہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں, لیٹ می سے, نون لیگ فوج کو ووٹ دے گی جی, فوجی عدالتوں کو, ایسے ہی آپ کا جو ابھی کہہ رہے ہیں بیان دے رہے ہیں, یہ پھڑپھڑاتے ہیں, اپنا سائز میں اضافہ کرتے ہیں. فوج کوئی اپنے لیے نہیں مانگ رہی, اس ملک کے امن اور امان کے لیے. عوامی مسلم لیگ کا ووٹ ہے جی, ڈھنکے کے چوٹ میں, چاہے اکیلا ہی ووٹ ہے, بھاری ووٹ ہے 400 ممبروں پہ ہے شیخ رشید, نو ڈاؤٹ. اب مجھے کہتے ہیں ون مین آرمی, آئی ایکسپٹ اٹ. لیکن اس ون مین آرمی نے ان لوگوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی جو کہتے تھے اگلی اسمبلی میں شیخ رشید نہیں ہوگا. میں ہوں ظاہر, آ رہا ہوں میں پبلک اکاؤنٹ میں. اگر روک سکتے ہو تو روک لو, میں آ رہا ہوں. منی بجٹ سے کوئی عام آدمی کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ ریفارم ہو رہی, یہ عوام کو جتنی سزا ملی ہے اس کے ذمہ دار شریف خاندان اور آصف زرداری ہیں, عمران خان نہیں ہے. اگر ہوتا تو میں نے آپ کو کہا کہ میں قوم کے سامنے جھوٹ نہ بولتا. اگر عمران خان کا مائنر 001 اس میں کوئی گناہ ہوتا یا وہ ملوث ہوتا تو میں قوم کے سامنے کہتا کہ معافی مانگتا اور گڈ بائی کہہ دیتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نمبر 1 سے دوستی رکھتے ہیں اور نمبر 1 سے دشمنی. نمبر 1 ایک چیز آپ نے کیا کچھ, کیا اس سے دوستی رہے گی یا دوستی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کی بڑا پن یہ ہے کہ عمران خان میری بات سنتا ہے اور دن میں 3-3 4-4 دفعہ سنتا ہے. نالا لئی کے پروجیکٹ کو 4 بجے ہم میٹنگ کر رہے ہیں, 4 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. CNW کہتے ہیں, CND, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں. آپ لسن دیکھ, کوئی چینج نہیں ہوا. وہ جب اس سے دوستی بھی اس سے نبھائی ہے, دشمنی بھی اس سے نبھائی ہے. ایک دیکھیں, اب میری گزارش, کون چینج ہو گیا؟ نہیں, وہ گریٹ مین ہی واز, ہی پلیڈ ویل. دیکھیں بالآخر آدمی نے آؤٹ ہونا ہوتا ہے جی. میرا مطلب ہے 1 سینچری کر لے گا, 2 سینچری کر لے گا, آفٹر آل he'll have to leave the crease. میں ذہنی طور پر تیار ہوں کہ خدا مجھے ML1 کی ہمت دے دے. اور یہ نالا لئی پروجیکٹ ہسپتال کا کل آرڈر کر دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ اعظم صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو کہا کہ امیڈیٹلی کریں. اگر میرا نالا لئی اور ML1 ہو جاتا ہے تو آئی سے تھینک یو ویری مچ ٹو نیشن. سر وہ رپورٹ آ جائے گی. اب میں سارے کپڑے آپ کے سامنے تو نہیں دھو سکتا اپنے گندے جو ہیں, کہ انہوں نے 7-4 ارب روپیہ پچھلی حکومت دے گئی ہے ان کو, 7 ارب روپیہ انہوں نے اور مانگ لیا ہے فیزیبلٹی رپورٹ کا. شاید 2 دنوں کے لیے
لی پھونگ کا بیٹا جو ہے نا جی, مجھے نہیں پتا تھا لی شو پھونگ جو ہے لی پھونگ کا بیٹا ہے, اس کے ساتھ میں وزیر مہمانداری تھا, وہ منسٹر ریلوے اور میری بہت عزت کرتا ہے. شاید ایک رات کے لیے مجھے چین جانا پڑے کہ اس 7 ارب کو قسطوں میں کر لیں, یا جس کے ساتھ ٹینڈر چلے جائے. 7 ارب روپیہ ریلوے کے پاس نہیں ہے. آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ NRO مانتے ہیں اور باقاعدہ اپنے اس کی ابھی بھی کہہ رہے ہیں, تو کیا شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگانا یہ NRO کا ذمہ ہے؟ یہ سیاسی بددیانتی ہے, قومی غیر ذمہ داری ہے. اس کو پبلک لیڈر آف اپوزیشن بنا دیا. اپوزیشن کوئی قانون اور ضابطہ امورل آدمی کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنانے کی اجازت. آپ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں نیب کو مطلوب ہوں, نیب کو کہوں پیش ہو جاؤ, میرے پاس آؤ جی. میں FIA کو مطلوب ہوں, شیخ رشید کے DG FIA میرے پاس آئے. میں IB کو مطلوب ہوں, میں DG IB کو کہوں کہ میرے پاس پیش ہو. میں وزیر کالونی میں رہوں. اور اب جب اس قسم کے باتیں ہوں نا کہ دانت میں درد ہو رہا ہے, پٹھا اتر گیا ہے, مورا ہل گیا ہے, سمجھا کریں دال میں کالا ہے. مجھے نہیں پتا کس نے بنایا میری جان. میں نے آپ کو کہا قوم نظر رکھے, دانت میں درد آ گیا ہے. میں خود 2 مہینے یہ سارے لوگ عمران خان نے اس لیے کی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی چلے. اگر اسمبلی چلنے کے لیے اگر وہ پیچھے ہٹا ہے تو یہ اس کی قومی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگر اس نے اس اسمبلی عمران خان نے چلانے کے لیے ایسی بات کی ہے, لیکن میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط فیصلہ ہے. یہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں. ان کو نظر آ گیا کہ ان کی ساری لوٹی دی دولت جو ہے وہ, اب دیکھیں نا, فلودے والا 2 ارب روپیہ, لڈو والا 1.5 ارب روپیہ, مسالے والا 3 ارب روپیہ. یا اللہ, ارب گنتے گنتے 2 ہفتے لگ جاتے ہیں جی. ECL سے سپریم کورٹ نے کوئی نام نہیں نکالے, انہوں نے ان کو عزت دی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن اگر اس نے کہا ہے کائنڈلی پورا فیصلہ پڑھیں کہ اگر یہ لوگ ملوث پائے جائیں تو ان کا نام ECL میں دوبارہ ڈال دیا جائے. لاسٹ 3 کوسچن. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کہی ہے کہ پرائم منسٹر آ جائیں قطر سے, سعودی عرب سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے کہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے. اور میں ٹرمپ کو پاکستان میں آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. کوئی مخالفت نہیں کر رہی, بارگیننگ کی پوزیشن کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. فوجی اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا جی. فوجی کہہ رہا ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں جو آپ, جس کا بچہ شہید ہوا ہے, جس کا بچہ پشاور میں اسکول میں شہید ہوا ہے, اس سے پوچھو کہ وہ کیا چاہتا ہے. ان سیاست میں تو بلٹ پروف گاڑی میں ہوں. میں سمجھتا ہوں اللہ ہی آئے گا تو فرشتہ میری جان لے گا. کوئی دہشت, آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں. انہیں کہیں کیمرے جی, چیف جسٹس صاحب کا پورا رائٹ ہے, وہ کہے اسمبلی اگر قانون بناتی ہے ہونی چاہیے تو پھر ہونی. آج جنرل غفور نے بیان دیا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وہ نہیں چاہتے, یہ آپ کے امن و امان کے لیے چاہتے ہیں. یار چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بڑی بات کریں. پاک فوج ہماری فوج ہے, ہم پاک فوج کے ہیں. یہ اور لوگ تھے جو را کے ایجنٹ تھے جی. مجھے دیکھیں, میں نے آپ لاسٹ مائی رپلائی میں نے آپ سے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر PMLN یا پیپلز پارٹی کے قابل احترام لوگوں کو 7 سال قید ہوتی ہے تو اگر ہم جرم کریں ہمیں 14 سال ہونی چاہیے. اس سے زیادہ میں کیا بات کر سکتا ہوں. لاسٹ کوسچن. مجھے نہیں پتا. تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے تھے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں انہوں نے کہا کہ 25 جنوری کو نئی فریٹ ٹرینز لا رہے ہیں, پرائیویٹ پارٹی کے اشتراک سے نئی فریٹ ٹرینز لا رہے ہیں. بغیر